بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بنزل فیاض مدثر امین کے ساتھ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ہے اس سلسلے کا ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا، اس کا نمبر 208 ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جولائی 1964 میں پاکستان میں پذیر ہوئے تھے۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو آپ خود سنیں، دو لوگوں کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے تک پہنچ جائے۔ جولائی 1964 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ 21 جولائی 1964 کو معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ 21 جولائی 1964 کو پاکستان، ترکی اور ایران نے استنبول میں ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے، جس میں ایک نئے ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کو میں وہ اپروو ہوا تھا۔ اس میں اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان اور ایران کی طرف سے شاہ رضا شاہ پہلوی اور ترکی کے صدر جمال گرسل نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کو علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کے کروڑوں عوام کی فلاح و بہبود اور ثقافتی اور فنی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ RCD کے خاص اداروں میں وزارتی کونسل، علاقائی منصوبہ بندی کونسل اور RCD کی مخصوص کمیٹیاں اور مخصوص ایجنسیاں، انشورنس سینٹر اور شپنگ سروس شامل تھی۔ اس آرگنائزیشن کا مستقل سیکریٹریٹ تہران میں تھا اور ہر 3 سال بعد نئے سیکریٹری جنرل کی نامزدگی عمل میں آئی تھی۔ اس ادارے کے سب سے پہلے سیکریٹری جنرل ایران کے آقائے فؤاد روحانی تھے اور بعد میں پاکستان کے مسرت حسین اور جناب مختار مسعود بھی اس ادارے کے سیکریٹری جنرل رہے۔ انقلاب ایران کے بعد RCD رفتہ رفتہ غیر فعال ہو گیا اور اس کی جگہ اسی نوعیت کے ایک ادارے ECO نے لے لی، جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور کے علاوہ وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستیں بھی شامل تھیں۔ یہ معاہدہ استنبول کا جو وہ واقعہ ہے، یہ جولائی 1964 کا سب سے مشہور واقعہ ہے اور اس کا ظاہر کافی عرصہ تک رہا اس کا اور کافی زمانے تک یہ تینوں ملک ایک قسم کی یونین میں شامل رہے۔ جولائی 1964 کا اور دوسرا مشہور واقعہ یہ ہے کہ بیگم شائستہ اکرام اللہ کو مراکش میں سفیر مقرر کیا گیا۔ 16 جولائی 1964 کو حکومت پاکستان نے بیگم شائستہ اکرام اللہ کو مراکش میں پاکستان کا سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ پاکستان کے پہلے سیکریٹری وزیر خارجہ جناب اکرام اللہ کی بیوہ تھیں اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی تھیں اور پاکستان کی دستور اسمبلی کی نہ صرف وہ ممبر تھیں بلکہ اس کے باوجود کے علاوہ انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنا یہ جو عہدہ تھا سفارتکاری کا، یہ نومبر 1964 میں اس میں نومبر 1964 میں وہ اس پہ فائز ہوئیں۔ جولائی 1964 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ کہ متحدہ حزب اختلاف کا قیام عمل میں آیا۔ 21 جولائی سے 24 جولائی 1964 کے درمیان ڈھاکہ میں خواجہ ناظم الدین کی قیامگاہ پر حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی 5 سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملک کے آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایک سیاسی انتخاب تشکیل دیا گیا، جسے متحدہ حزب اختلاف یعنی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کا نام دیا گیا، اور یا اس کو ایبریویشن میں انگریزی کی ایبریویشن میں COP کہلاتا تھا۔ اس اتحاد کی تشکیل میں کونسل مسلم لیگ خواجہ ناظم الدین، نیشنل عوامی پارٹی مولانا بھاشانی، عوامی لیگ جناب نصر اللہ خان اور جماعت اسلامی اور نظام اسلامی پارٹی چودھری محمد علی شامل تھے۔ جولائی 1964 میں کراچی کی مزید سڑکوں کے ناموں کی تبدیلی ہوئی۔ 12 نومبر 1964 کو کراچی میونسپل کارپوریشن نے کراچی کی 22 اعلیٰ سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 26 جولائی 1964 کو کراچی میں میونسپل کارپوریشن کی خصوصی اجلاس میں، جس کی صدارت چیئرمین سید سردار احمد کر رہے تھے، انہوں نے کراچی کی مزید 13 سڑکوں کے نام تبدیل کر دی گئی۔ اسی اجلاس میں
ایلفنسٹن اسٹریٹ جو کہ کراچی کی سب سے فیشنیبل اور سب سے پوش اسٹریٹ ہے، اس کا نام زیب النساء اسٹریٹ رکھا گیا، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی شہزادی زیب النساء کے نام پہ تھا۔ 1 جولائی 1964 کو تہران پہنچنے پر صدر ایوب خان اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ 2 جولائی 1964 کو ایران نے کشمیری عوام کے حقوق خود ارادی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 5 جولائی 1964 کو 4 اسلامی ممالک پاکستان، افغانستان، ترکی اور ایران متحدہ محاذ بنائیں گے۔ انقرہ میں صدر ایوب نے اعلان کیا، لیکن بعد میں افغانستان اس میں شامل نہیں ہو سکا اس اتحاد میں۔ 9 جولائی 1964 کو لندن میں دولت مشترکہ کے سربراہوں کی کانفرنس سے صدر ایوب کا خطاب، لیکن اس خطاب میں صدر ایوب خان نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 11 جولائی 1964 کو محکمہ تار اور ٹیلی فون کے ملازمین کی ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 12 جولائی 1964 کو پاکستان کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے ایوب خان کا جماعت اسلامی پر پابندی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ 14 جولائی 1964 کو ڈاک و تار کے ملازمین نے ہڑتال ختم کر دی۔ 16 جولائی 1964 کو صدر ایوب نے ملک سے 1 ماہ غائب رہنے کے بعد آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن پہنچ گئے۔ وہاں انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ 18 جولائی 1964 کو گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نے لاہور میں الفلاح بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ الفلاح بلڈنگ جو ہے وہ لاہور میں وابڈا ہاؤس کے بعد دوسری بڑی بلڈنگ ہے۔ 19 جولائی 1964 کو آئرلینڈ نے کشمیر کے سوال پر پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر ایوب اور وزیر اعظم آئرلینڈ کا مشترکہ اعلان۔ 19 جولائی 1964 کو واہ میں پاکستان کا بارود تیار کرنے والے پہلے کارخانے نے کام شروع کر دیا۔ 23 جولائی 1964 کو صدر ایوب خان 1 ماہ کے یورپ کے دورے کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ 24 جولائی 1964 کو پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 26 جولائی 1964 کو چین اور انڈونیشیا نے بھی معاہدہ استنبول کی مکمل حمایت کر دی۔ 31 جولائی 1964 کو عراق کے صدر مارشل عارف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح کرنے کی پیشکش کر دی۔ 31 جولائی کو صدر ایوب خان نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری لکھنی شروع کر دی ہے، مگر اہل دانشمندوں نے کہا اور اہل خیر نے کہا کہ یہ سوانح عمری اصل میں الطاف گوہر نے لکھی تھی، جو ان کے سیکرٹری اطلاعات تھے۔ اللہ عالم۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے جولائی 1964 کے پیش کیے، اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور اس کی ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔